حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائیوں کا واقعہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائیوں کا واقعہ آپ سب کے سنانے والے ہیں، تو چلیے بنا کسی دیری کے شروع کرتے ہیں۔ رات یوسف علیہ السلام کو خواب آیا کہ 11 ستاروں اور سورج اور چاند یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں۔ پھر اس خواب کو یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو بتایا، جن کا نام یعقوب تھا۔ یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا کہ بیٹا، اپنے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، نہیں تو وہ تمہارے حق میں فریب کی چال چلیں گے۔ کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور اسی طرح خدا تمہیں برگزیدہ چنا ہوا خاص کرے گا اور خواب کی باتوں کی تعبیر کا علم سکھائے گا، اور جس طرح اس نے اپنی نعمت پہلے تمہارے دادا پردادا ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی تھی، اسی طرح تم پر اور یعقوب کی اولاد پر پوری کرے گا۔ بے شک تمہارا پروردگار سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کو ناپسند کرتے تھے، کیونکہ یوسف علیہ السلام کے والد یوسف علیہ السلام کو بہت زیادہ پیارے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں تذکرہ کیا کہ یوسف اور اس کا بھائی ابا کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم جماعت کی جماعت ہے۔ کچھ شک نہیں کہ ابا کھلی غلطی پر ہے، تو یوسف کی یا تو جان سے مار ڈالو یا کسی ملک میں پھینک آؤ، نعوذ باللہ۔ پھر ابا کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائیں گی، اور اس کے بعد تم اچھی حالت میں ہو جاؤ گے۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو جان سے نہ مارو، کسی گہرے کنویں میں ڈال دو کہ کوئی راہ چلتا آدمی نکال کر اور ملک میں لے جائے گا۔ اگر تم کو کرنا ہے تو یوں کرو۔ یہ مشورے کر کے وہ یعقوب سے کہنے لگے کہ ابا جان، کیا وجہ ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہمارا اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں؟ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجیے کہ ہم خوب میوے کھائیں اور کھیلے کودیں، ہم اس کے نگہبان ہیں۔ یوسف کے والد کی یہ بات مجھے غمناک کیے دیتی ہے کہ تم اسے لے جاؤ، یعنی وہ مجھ سے جدا ہو جائے، اور مجھے یہ خوف ہے کہ تم کھیل میں اس سے غافل ہو جاؤ اور اسے بھیڑیا کھا جائے۔ پھر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ اگر ہماری موجودگی میں کہ ہم ایک طاقتور جماعت ہے، بھیڑیا کھا گیا تو ہم بڑے نقصان میں پڑ گئے۔ غرض جب وہ اس کو لے گئے اور اس پر ایک رائے ہو گئی کہ اس کو گہرے کنویں میں ڈال دیں گے۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا۔ اللہ کے کرم سے وہ کنویں میں زندہ تھے۔ تو یوسف علیہ السلام کو اللہ کے طرف سے وحی آئی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم ان کو ایسے برتاؤ سے آگاہ کرو گے اور ان کو کچھ خبر نہ ہوگی۔ پھر یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے والد کے پاس چلے گئے اور کہنے لگے کہ ابا جان، ہم تو دوڑنے اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں لگ گئے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ گئے، تو بھیڑیے نے یوسف علیہ السلام کو کھا گیا، اور آپ ہماری بات کو سچ نہیں مانو گے۔ تو یوسف کے بھائیوں نے ان کے والد کو یوسف کا کرتا دکھایا، اس پر انہوں نے جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا رکھا تھا۔ تو ان کے والد نے کہا کہ حقیقت یہ نہیں ہے، بلکہ تم اپنے من سے یہ بات بنا لیے ہو۔ یہ بات یوسف علیہ السلام کی مرنے کی بات کو کبھی بھی مان نہیں رہے تھے۔ انہوں نے صبر کیا اور اس بات کو خدا ہی سے مدد چاہی۔ اب خدا کی شان دیکھو کہ اس کنویں کے قریب ایک قافلہ آیا اور انہوں نے پانی کے لیے اپنا سکہ بھیجا۔ اس نے کنویں میں ڈول لٹکایا
تو یوسف علیہ السلام اس سے لٹک گئے۔ وہ بولا، زے قسمت، یہ تو نہایت حسین لڑکا ہے، اور اس کو قیمتی سرمایہ سمجھ کر اپنے ساتھ لے گئے۔ اور جو کچھ وہ کرتے تھے خدا کو سب معلوم تھا، اور یوسف علیہ السلام کو تھوڑی سی قیمت یعنی گنتی کے کچھ درہموں پر بیچ ڈالا، اور انہیں ان کے بارے میں کچھ لالچ بھی نہ تھا۔ اور مصر میں جس شخص نے یوسف علیہ السلام کو خریدا، اس نے اپنی بیوی سے، جس کا نام زلیخا تھا، کہا کہ اس کو عزت و اکرام سے رکھو، عجب نہیں کہ یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو مصر کی دھرتی پر جگہ دی، اور غرض یہ تھی کہ ہم ان کو خواب کی باتوں کی تعبیر سکھائیں، اور خدا اپنے کام پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس طرح دن بیتتے چلے گئے، اور جب یوسف علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت اور علم دیا۔ تو جس عورت کے گھر میں یوسف علیہ السلام رہتے تھے، اس نے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا، اور دروازے بند کر کے کہنے لگی، یوسف جلدی آؤ۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ خدا پناہ میں رکھے، وہ یعنی تمہارے میاں تو میرے آقا ہیں، انہوں نے مجھے اچھی طرح سے رکھا ہے، میں ایسا گناہ نہیں کر سکتا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو نشانی دکھائی کہ ہم ان سے برائی اور بے حیائی روک دیں، بے شک وہ ہمارے خالص بندوں میں سے تھے۔ پھر یوسف علیہ السلام اس عورت کے وجہ سے دروازے کی طرف بھاگے، آگے یوسف پیچھے زلیخا، اور عورت نے ان کا کرتا پیچھے سے پکڑ کر جو کھینچا تو پھاڑ ڈالا، اور دونوں کو دروازے کے پاس عورت کا خاوند مل گیا۔ تو عورت بولی کہ جو شخص تمہارے بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے، اس کی اس کے سوا کیا سزا ہے کہ یا تو قید کیا جائے یا دکھ کا عذاب دیا جائے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اسی نے مجھ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا۔ اس کے قبیلے میں سے ایک فیصلہ کرنے والے نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر یوسف علیہ السلام کا کرتا آگے سے پھٹا ہو تو یہ سچی ہے اور یوسف جھوٹا، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو یہ جھوٹی اور یوسف سچے۔ جب یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھا گیا تو پیچھے سے پھٹا تھا، تب اس نے زلیخا سے کہا کہ یہ تمہارا ہی فریب ہے، اور کچھ شک نہیں کہ تم عورتوں کے فریب بڑے بھاری ہوتے ہیں۔ یوسف اس بات کا خیال نہ کر، اور زلیخا تو اپنے گناہ کی بخشش مانگ، بے شک خطا تیری ہی ہے۔ اور شہر میں عورتیں باتیں کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہے، اور اس کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کھلی گمراہی میں ہے۔ جب زلیخا نے ان عورتوں کی باتیں، جو حقیقت میں یوسف کے دیدار کے لیے ایک چال تھی، سنی، تو ان کے پاس دعوت کا پیغام بھیجا، اور ان کے لیے ایک محفل سجائی، اور پھل کاٹنے کے لیے ہر ایک کو ایک ایک چھری دی، اور یوسف سے کہا کہ ان کے سامنے باہر آؤ۔ جب عورتوں نے ان کو دیکھا تو ان کے حسن کا رعب ایسا چھا گیا کہ پھل کاٹتے کاٹتے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اور بے ساختہ بول اٹھی کہ سبحان اللہ، یہ حسن، یہ آدمی نہیں کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ تب زلیخا نے کہا، یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے طعنے دیتی تھی، اور بے شک میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا، مگر یہ بچا رہا، اور اگر یہ وہ کام نہ کرے گا تو جو میں اسے کہتی ہوں تو قید کر دیا جائے گا اور ذلیل ہوگا۔ یوسف علیہ السلام نے
دعا کی کہ پروردگار، جس کام کی طرف یہ مجھے بلاتی ہے اس کے مقابلے میں مجھے قید پسند ہے، اور اگر تو مجھ سے ان کے فریب کو نہ ہٹائیں گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں داخل ہو جاؤں گا۔ تو خدا نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان سے عورتوں کا مکر ختم کر دیا، بے شک وہ سننے اور جاننے والا ہے۔ پھر باوجود اس کے وہ لوگ نشان دیکھ چکے تھے، ان کی رائے یہی ٹھہری کہ کچھ دنوں کے لیے ان کو قید ہی کر دے، اور ان کے ساتھ 2 اور جوان بھی جیل میں داخل ہوئے۔